الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج انشاءاللہ سورہ نور کی چند آیات پر درس قرآن کیا جائے گا۔ اس کی 21ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان جو تمہیں بہکائے وسوسہ ڈالے اس کے پیچھے مت چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے، اس کے نشانات کے پیچھے، اس کے وسوسوں، اس کی تعلیم، اس کی دعوت کے پیچھے چلے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو پھر وہ یاد رکھیں کہ بے شک یہ شیطان جو ہے یہ تو فحاشی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی اگر تم اس کے پیچھے چلو گے تو خیر کی امید مت رکھو، صفائی ستھرائی پاکیزگی کی امید مت رکھو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو ہمارے بھائی بہن شیطان کی طرف مائل ہوتے ہیں، اگرچہ ہم قصداً یہ منہ سے نہیں کہتے کہ میں تو شیطان کے پیچھے چلنے والا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم گندی خیالات ذہن میں لا کر ان کو سوچ رہے ہیں، گندی سوچ گندی فکر رکھتے ہیں، گندی چیز دیکھتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، بری باتیں سنتے ہیں، ہماری زبان سے گندی غلیظ باتیں نکلتی ہیں، یا ہم اپنے ستر کا غلط استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم کوئی اور گناہ کرتے ہیں جو مال کے ساتھ وابستہ ہے یا اور دیگر چیزوں کے ساتھ، تو سمجھ لیں کہ ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ وہ تو فحاشی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور فحاشی اور برائی کا انجام کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاکیزہ نہ ہو سکتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت نماز کے میں توفیق حاصل ہے، ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اگر میں نے علم سیکھ لیا ہے، میں عالم ہوں یا مفتی ہوں، کوئی نعت خوان بن گیا ہے اور اللہ نے اس کو لوگوں میں عزت دے دی ہے، کسی کی قرأت بہت خوبصورت ہے اور لوگ اس کی قرأت کے لیے بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی عبادات میں معروف ہو گیا ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، کسی کو روحانی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دی ہے، تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ صرف میرے رب کا کمال ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی پاکیزہ نہ ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب اگر مجھے یا آپ کو تقوی حاصل ہے، پرہیزگاری حاصل ہے، ہم بظاہر گناہوں سے دور ہیں، تو یہ صرف اللہ کا کرم ہے۔ اس میں عجب و خود پسندی کا رد ہے۔ عجب و خود پسندی ایک قلبی برا وصف ہوتا ہے کہ جس کے دل پر عجب طاری ہو جائے، وہ خود پسندی کا شکار ہو جائے، تو پھر وہ اپنی ہر خوبی، ہر وصف، ہر کمال کو اپنا کمال سمجھتا ہے کہ میری کوشش کا نتیجہ ہے، اور جب یہ تھوڑا سا عروج پہ چلتی ہے بیماری، تو پھر وہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا برا محسوس کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ تمہارے ماں باپ کی تربیت ہے، تمہارے استادوں کی تربیت ہے، اللہ نے کرم فرمایا، صرف میرا کہو، میرا کمال ہے، میں نے اپنی لائف خود بنائی ہے، میں خود ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ ہر چیز کی نسبت انسان اپنی طرف کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ جس چیز میں اس کا کمال نہیں، چاہتا ہے اس کی نسبت بھی میری طرف ہی ہو، یہ بھی میرا کوئی کمال گردانا جائے۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ پیدائشی خوبصورت ہوتے ہیں، اعلیٰ خاندان سے تعلق ہوتا ہے، کسی مالدار گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے مرد بنایا ہوتا ہے بعضوں کو، یا عورتوں کو بیٹے زیادہ عطا فرمایا ہوتے ہیں، تو میں کویسچن کرتا ہوں آپ کا اس میں کیا کمال ہے؟ اگر خوبصورت ہیں تو اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا، اس خاندان میں پیدا نہ کرتا کسی اور خاندان میں پیدا کر لیتا، آپ روک سکتے تھے؟ تو ایسی چیزوں پر عجب و خود پسندی کا شکار ہونا کہ کوئی بہن یہ کہ 8 بیٹے ہیں میرے، تو پھر آپ کو کیا کمال ہے اس میں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہی خرابیاں ہوتی ہیں ہمارے اندر کہ ہم ہر چیز کو اپنا ذاتی کمال سمجھ کر پھر ہم سمجھتے ہیں جب میری ذہانت سے سب کچھ حاصل ہوا ہے، میری کوشش سے حاصل ہوا ہے، تو بس پھر یہ تو کبھی زوال پذیر ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر انسان حق کو قبول نہیں کرتا، نصیحت قبول نہیں کرتا، اور تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بعض گھروں میں جیسے 3-4 دیورانیاں جٹھانیاں ہیں، 2-3 کے بچیاں ہیں،
اور ایک کے ہاں 2-3 بیٹے پیدا ہو گئے تو وہ چوڑی چوڑی گھومی پھرتی ہے، سارے اس کو اس لیے عزت دے رہے ہوتے ہیں بھی 3 بیٹے ہو گئے، اس کے 4 بیٹے ہو گئے۔ بھئی عورت کا کیا کمال ہے مجھے بتائیں؟ وہ اپنا کمال سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرا کمال ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، انہیں بچیاں دی، تمہیں بیٹے دے دیے۔ تو اس لیے ہماری بہنیں ذرا غور کریں ایسی چیزوں پہ، بالکل آپ کو ایک جن میں آپ کا کمال ہو ہی نہیں سکتا اس میں اس کو اپنا کمال سمجھنا تو بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کی میری کوشش کا دخل ہے۔ ایک آدمی علم سیکھتا ہے، عالم بن جاتا ہے، زیادہ علم سیکھتا ہے، مفتی بن جاتا ہے۔ ایک شخص پریکٹس کرتا ہے، وہ بڑا نعت خوان بن گیا۔ کسی نے بہت پریکٹس کی تو وہ اچھا قاری بن گیا۔ تو یہ چلے ہماری محنت کا دخل ہے، لیکن اس محنت کی توفیق کس نے دی؟ آواز کس نے عطا فرمائی؟ علم کا فہم کس نے عطا فرمایا؟ سب اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے اس آیت میں ہمیں یہ پیغام ہے کہ اللہ کی طرف ہی کمال کی نسبت کرو۔ اپنی طرف کمال کی نسبت کرنا چاہیں تو یہ منع نہیں ہوتا، اگر تکبراً فخراً نہیں ہے تو منع نہیں ہے، لیکن ہمیشہ پہلے اللہ کی طرف کریں۔ اچھا طریقہ یہ ہے پھر اپنے طرف، بھئی اللہ نے بڑا کرم فرمایا، ایسا ہوا ہے اور میں نے محنت کی 8 سال 10 سال تو اس طرح ایسا ہوا، پھر اپنے آپ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم دین تحدیث نعمت کے طور پہ کچھ بیان کر رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی عالم دین کہتے ہیں جی میں نے 10 سال لگاتار اس کتاب پر محنت کی ہے اور آج نتیجہ آپ کے سامنے، تو پھر آپ کہیں دیکھیے تو اپنا کمال بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو کسی کے احتساب کی حاجت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر عجب و خود پسندی کے ایسا کہہ رہے ہوں، اس لیے کہ کسی کا آپ احتساب نہیں کریں گے، اپنا احتساب کریں۔ پھر آیت نمبر 26 میں، بلکہ پہلے آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، اور یہ ہماری خواتین خاص طور پر سماعت فرمائیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو صاف ستھری، پاکیزہ اور سادہ لو مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گواہی دے گی ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر، بسبب اس کے جو وہ کرتے رہے تھے۔ تو اس سے ہماری بہنیں درد حاصل کریں کہ بعض اوقات ایک عورت ہمیں پتہ ہے کہ وہ فاحشہ نہیں ہے اور کوئی خراب حرکتوں میں ملوث نہیں ہے، ہم جان بوجھ کر کسی کو بدنام کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اس کو تو وہی چکر چل رہا ہے فلاں کے ساتھ اور یہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی خاص طور پہ بیوہ خاتون ہو جائے اور وہ جا کے سبزی والے کے ساتھ کھڑی ہو کر، ویسے تو کرنا ہی نہیں چاہیے، نہ بیوہ کو نہ شادی شدہ کو کہ ہنسی مذاق کریں، لیکن اگر اس کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لیا تو کہتے ہیں بھائی اس کو تو چکر چل رہا ہے، فوراً چکر چل رہا ہے۔ اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض اوقات خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر دیکھا ہے کہ زنا کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پتہ نہیں بچہ اس کا ہے کہ نہیں ہے، ہمیں تو نہیں لگتا کہ اس کا بچہ ہے، اس شوہر سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے کسی کی بچی پر زنا کی تہمت لگانا، یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور لعنت ہے اس کے اوپر، اور آخرت میں شدید عذاب ہے، اور وہاں پر ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے اس شخص کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ اس نے ایسی ایک پاکیزہ فطرت عورت کے اوپر تہمت لگائی تھی، اس لیے ذرا اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر 26ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا، اسے آپ خبر کہہ لیں یا حکم کہہ لیں، دونوں اس آیت میں پہلو ہیں جو میں واضح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الخبیث للخبیثین، الخبیثات للخبیثین، کہ خبیث عورتیں، بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ اصل میں یہاں پہ خبیثات سے مراد زانیہ ہے، کہ زانیہ عورت زانی مرد کے لیے ہے اور زانی مرد زانیہ عورت کے لیے ہے۔ اب یا تو اس میں ایک خبر ہے اور مراد یہ ہے کہ بھئی یہ برے لوگ ہوتے ہیں جو عادتاً زنا کرنے والے ہوتے ہیں، اس سے ایک شریف آدمی کے لیے وہ عورت نہیں ہے، وہ اپنے جیسے کوئی آدمی سے نکاح اس کے لیے وہی بہتر ہوتا ہے، بس یہ بتانا مقصود ہے۔ اور یا حکم دینا مقصود ہے کہ ایسی زانیہ عورت صرف زانی سے نکاح کرے، کسی اور سے نہ کرے۔ تو یہاں یہ حکم نہیں ہے بلکہ خبر ہی ہے کہ، اور اس میں بھی یہ کہ بہتر یہ ہے، مراد یہ
تو اس میں اشارہ ہے اس طرف، ذرا میری توجہ رکھیے گا. میں کسی پرٹیکولر شخصیت کو ذہن میں رکھ کر ہرگز یہ تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ بعض اوقات بعض عورتیں غلط پیشے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور معروف ہو جاتی ہیں فحاشی کے اندر، عریانیت کے اندر. تو بعض لوگ اس طرح کے ہم میلے و مشورہ کرتے ہیں، مفتی صاحب وہ عورت جو ہے وہ گناہ چھوڑنا چاہتی ہے اور وہ کہتی ہے بے کوئی مجھے سہارا دے تو میں سب خطائیں اور گناہ چھوڑ دوں گی. تو کیا ایسی عورت کو سہارا دینے کے لیے ہم ان سے نکاح کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ سمجھایا جائے گا کہ نہیں. دیکھیں قرآن یہی بیان فرما رہا ہے. آپ کا اگرچہ فرض کر لیں آپ اچھی نیت کے ساتھ یہ چاہتے ہیں چلو وہ گناہوں سے بچ جائے گی میں اس سے نکاح کر لوں، نیت آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن مشورہ قرآن اگر آپ فراموش کریں گے، دیکھیں ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے ہزارہ مردوں سے رابطے ہوتے ہیں. پہلے رہے مثال کے طور پہ، اب فرض کر لیں کہ انہوں نے اس دنیا کو ترک کر دیا، لیکن پہلے بے احتیاطی تھی. کسی کے پاس میسیجز، کسی کے پاس خراب قسم کی پکچرز، کسی کے پاس ویڈیو بنی ہوئی ہے. کیا ایسی عورت آپ کے لیے ایک اچھی ماں بن سکتی ہے؟ اور جب آپ کے بچے پیدا ہوں گے اگر ان کو ماں کے ماضی کے بارے میں پتہ چلے گا وہ کیسی ذہنی اذیت اور کوفت میں مبتلا ہوں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو اس طرح کے ہیں ان کو ایک شریف آدمی، ایک شریف خاندان والے کہ جو اس قسم کی اعلانیہ فحاشی سے دور ہیں وہ اجتناب کریں تو بہت بہتر ہے. ہاں یہ ضرور ہے اگر کوئی بچی ایسی تھی کہ چلیں اس نے بے راہ روی کا راستہ اختیار کیا، اب وہ توبہ ہو کر کے اس طرف آ گئی ہے ایک پاکیزہ زندگی کی طرف، بہت اچھی بات ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خدا نخواستہ وہ قابل نفرت ہے، اس کا عمل قابل نفرت تھا لیکن اس کی ذات قابل نفرت نہیں ہے. لیکن جو قرآن اشارہ کر رہا ہے وہ یہی کہ اگر آپ اس طریقے سے ایسی عورت سے نکاح کریں گے تو بعد میں تہمتوں سے آپ نہیں بچ سکتے ہیں. بعد میں آپ کے بچے جو ہیں احساس کمتری سے اگر وہ لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں باتیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ پرانے رابطے میں ہوتے ہیں انہیں پھر پتہ چلتا ہے شادی کر لی تو اس کو پرانی زندگی کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر نہیں تو پھر ہم یہ سب چیزیں عام کر دیں گے. اب ایک عجیب آزمائش پڑ جاتی ہے. اس لیے بعض نوجوان جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کر کے کوئی بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں تو بیچارے وہ اچھی نیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعد کی آزمائشیں جب پڑتی ہیں تو بسا اوقات وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور ان چیزوں کا، تانوں کا، لوگوں کی تیز سوالوں کا اور اس ماحول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت انہیں قرآن کی یہ حکمت سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یار اجتناب کرنا چاہیے. تو اس لیے اچھا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے جو عادی زانیہ عورت ہو اس سے نکاح نہ کریں، کیونکہ آپ کریں گے وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہوگی تو وہ اس کو ادھر ہی رہنے دیں. اس کو آپ پھر بالکل آپ سہارا دینے وغیرہ کی نیت نہ کریں کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی اور آپ کے لیے قلبی کوفت کا سبب بنے گی، شرمندگی، بدنامی کا سبب بنے گی. خصوصاً ایسے لڑکے جو جذبات میں آ کے کر لیتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے میری بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میری بہنوں کا جو خاندان والے ہیں، سسرال والے، وہ کس طریقے سے میری بہنوں کو ٹارچر کریں گے، میرے ماں باپ جب باہر نکلیں گے تو وہ لوگ ان سے پوچھیں گے تمہارے بیٹے نے کیا کہ یہی عورت رہ گئی تھی وغیرہ وغیرہ. لوگوں کی زبان تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اس لیے تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 26 جو ہے آیت نمبر 45 انشاءاللہ وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی ہی آیت نمبر 45 ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اپنی قدرت کا اظہار اس نے فرمایا بہت ہی پیارے انداز سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے پانی سے مراد ہے مطلب مادہ منویہ، یہ مراد ہے کہ ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. اور یہ اللہ نے بڑا اپنا کمال قدرت کا اظہار کیا ہے کہ ایک مادہ منویہ احتلام ہو جائے کسی کو، آپ دیکھیں ایک قطرہ ہے نا پانی کا، لیکن اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان کا ہے تو انسان کو وجود میں لے کر آتا ہے، اگر وہ گدھے کا ہے تو گدھا وجود میں آتا ہے، گھوڑا وجود میں آتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تخلیق فرماتا ہے اور کتنی کامل چیز. دنیا بھر کے سائنسدان مل جائیں وہ ایسا کر کے تو دکھائیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں، آپ کے بھی بہت سارے بچے ہوں گے گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے، آپ کے بھائی کے بہن کے، جب چھوٹا سا ہوتا ہے آپ غور کریں اس کے اوپر کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین کمال قدرت کا ایک نمونہ آپ کو نظر آئے گا
کہ وہ ایک پانی سے پیدا ہوا، اتنا خوبصورت بچہ، چھوٹی چھوٹی انگلیاں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، بغیر دانت کے اس کا منہ ہوتا ہے، پیارے پیارے گال، چھوٹے چھوٹے ہونٹ، چھوٹے چھوٹے کان، چھوٹے چھوٹے پیر، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے اور پھر ایک قداور جوان بن جاتا ہے۔ ان تمام میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى مُطْنِهِ، پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، جیسے سانپ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اپنے دو پیروں پہ چلتے ہیں، جیسے ہم انسان یا کینگرو کو آپ نے دیکھا وہ دو پہ چلتی، یا بعض پرندے جو ہوتے ہیں خیر وہ تو اڑتے ہیں، لیکن اگر وہ چڑیا زمین پہ ہو تو پھدک پھدک کے دو پیروں پہ چل رہی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو چار پہ چلتے ہیں، جیسے گدھا ہے، گھوڑا ہے، چوپائی، اسی لیے وہ کہلاتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں، یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ اصل میں ہم تو جانتے ہیں یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، مختلف چالیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ یہ غور و تفکر کی ایک دعوت ہے کہ ذرا غور کرو۔ یہ اتفاقی طور پہ تو نہیں ہو گیا کہ سانپ پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی چار پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی دو پاؤں پہ، کوئی اڑ رہا ہے، کسی کو اڑنے کی صلاحیت حاصل نہیں ہے، کسی کی کوئی غذا ہے، کسی کی کوئی غذا ہے، کوئی کچا گوشت کھاتا ہے، حتیٰ کہ دو دو تین دن کا باسی گوشت کھا لیتے ہیں، شیر پڑے ہوتے ہیں مردار، ان کو کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیٹ میں ایسا ایسڈ ہے کہ جو بھی اندر جاتا ہے اس کے تمام جراثیم مر جاتے ہیں اور وہ ہضم بھی ہو جاتا ہے اور ان کو طاقت فراہم کر رہا ہے۔ ہم ایسا کھا لیں کچا گوشت جس میں کیڑے پڑے ہوں تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی، کیونکہ ہماری غذا کا معیار علیحدہ رکھا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک ذات ایسی ہے کہ جس کی قدرت کار فرما ہے، یہ اتفاقی طور پہ کچھ بھی نہیں ہو گیا۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرتبہ ایک دہریے سے مناظرہ ہوا جو خدا کے وجود کا منکر تھا، تو آپ جان بوجھ کے تھوڑا مناظرے میں دیر سے پہنچے، پبلک بہت بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی انتظار کر۔ جب آپ پہنچے تو وہ کہنے لگا مسلمانوں کے امام، آپ اتنے بڑے امام ہیں اور ایسی آپ کی احساس ذمہ داری کا فقدان، یہ اتنی دیر سے ہم ویٹ کر رہے ہیں اور آپ نہیں آئے۔ امام اعظم نے کہا بھی میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں ہوا یہ کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا یہاں آنے کے لیے، تو اچانک میں نے دیکھا کہ درخت کٹ گئے اور پھر وہ ایک دم ان کے جو تنے تھے شاخیں علیحدہ ہو گئی، پتے علیحدہ ہو گئے، اور جو تنے تھے ان کے تختے بن گئے، پھر وہ تختے آپس میں جڑ گئے، پھر وہ کشتی بن گئی۔ میں نے چونکہ دریا پار کرنا تھا، ملح کوئی تھا نہیں، میں اس پہ سوار ہو گیا، کشتی خود بخود چل پڑی اور مجھے دوسرے کنارے تک پہنچا دیا۔ تو وہ ایک دم ہنس پڑا بے ساختہ، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کاٹنے والا نہ ہو تو درخت کٹ جائیں، تختے بن جائیں، کشتی خود چلنے لگے، جب تک ملہ نہیں کشتی چلانے والا نہ ہو تو کیسے کشتی چلے گی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس مناظرے کو جیت چکا ہوں، کیونکہ موضوع یہ تھا، امام اعظم نے ثابت کرنا تھا کہ خدا کا وجود ہے اور یہ تمام کارخانہ، یہ قدرت جو ہے، یہ تمام دنیا کا نظام ایک ذات چلا رہی ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں خدا کا وجود ہی نہیں ہے، خود بخود چل رہا ہے۔ اب جب اس نے یہ کہا تو امام اعظم نے فرمایا کہ میں مناظرہ جیت چکا ہوں۔ جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، درخت خود نہیں کٹ سکتے، کشتی خود چل نہیں سکتی، کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ اتنا پرفیکٹ نظام۔ ڈاکٹر سے ذرا معلوم کریں کہ جو ڈاکٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں، طب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک آنکھ کے ڈاکٹر سے معلوم کریں کہ آنکھ میں کیا کیا ہے، ایک بال کے ڈاکٹر سے معلوم کریں کہ بال کے اندر کیا کیا ہے، ناخن کا ڈاکٹر، کھال کا ڈاکٹر، اس سے پوچھیں کھال کیسے ورک کر رہی ہوتی ہے، کس طریقے سے نشو و نما پاتی ہے، گردے، جگر، پھیپھڑے، اندر جو نظام چل رہا ہے ذرا معلوم کریں۔ جب وہ تفصیل بیان کریں گے تو عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے۔ اس لیے اپنے رب کریم کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اس کی قدرت کاملہ کو سمجھنا چاہیے، اور جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، میرے بھائی بہن ذرا غور کریں، وہ جو باطنی لحاظ سے کمزور ہیں، تھوڑے سے کرائسس میں آئے، تھوڑا سا کوئی آزمائش آئی، فوراً اللہ سے باغی ہو گئے، بدگمان ہونا شروع ہو گئے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم بھی ہے کہ نہیں، کہیں میں بھول تو نہیں گیا، شاید اللہ تعالیٰ بھی ہماری مشکل دور نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی ذرا غور کرتے رہو نا، پوری کائنات کے نظام وہ چلا رہا ہے، ٹنوں وزنی، ہزاروں لاکھوں ٹن وزنی غذا ہر روز وہ عطا فرماتا ہے، ناشتے کے ٹائم پر، دوپہر کے ٹائم پر، رات کے ٹائم پر، کچھ جانور رات کو نکلتے ہیں، کچھ دن کے اندر نکلتے ہیں، ہر ایک کی غذا وہ دے رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، چند ایک جانوروں کے علاوہ کہ وہ اپنا بعض اوقات گوشت وغیرہ رکھ لیتے ہیں سنبھال کر، باقی تمام جانوروں کو آپ دیکھیں گے وہ جوانی کرتے ہیں، اگلے دن پھر کھانا ملتا ہے، پھر پانی ملتا ہے، تو کوئی تو ذات نظام چلا رہی ہے، اس پہ غور کیجئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام حتیٰ کہ اپنے دشمنوں یعنی کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، عطا فرما رہا ہے، ان کی مشکلیں حل کر رہا ہے، تو آپ اور میں تو مومن ہیں، اس لیے اپنے اللہ سے ہرگز بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بس یہ آخری آیت ہم لیتے ہیں، 2 آیتیں ہیں، 51ویں اور 52ویں آیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مومنین کی اچھی صفات بیان کی، اور یہ زیادہ تر وہ تھی، اس کے مصداق صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، کیونکہ قرآن اس وقت نازل ہو رہا تھا۔ پھر بعد میں آپ اولیاء کرام پر، تابعین وغیرہ، تابعین تبع تابعین اور نیک صالحین وغیرہ پر بھی اس کا اطلاق کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو تھے وہ صحابہ کرام، ان کی شان گویا کہ اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَىٰ، معذرت اوپر سے لیتے ہیں کہ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ محض مومنین کا کہنا تھا جب انہیں بلایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ وہ رسول فیصلہ کرے ان کے درمیان۔ کیا کہنا تھا؟ یہ کہ انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، آپ کا حکم مانا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی یہاں پر، اور پھر یہ ہر مومن کی شان ہونی چاہیے۔ یہ گویا کہ اس میں پیغام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، یعنی تعلیم شرع کی طرف بلایا جائے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ماں باپ اولاد میں جھگڑا ہو گیا، ساس بہو میں، نندوں میں بھابھیوں میں، دوستوں کے مابین، مارکیٹ میں آپ کا فساد ہو گیا، کوئی تضاد پیدا ہو گیا، تو کیا کریں؟ عقل سے مسئلے حل کریں، لڑائی جھگڑا کریں؟ نہیں، اسے لائیں، مفتیان کرام کے پاس لے کر آئیں کہ بھئی ہمارے اس مسئلے کا حل نکالیں، اور دونوں اس ذہن کے ساتھ آئیں کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا فیصلہ ہوگا ہم اسے قبول کریں گے۔ اگر میری غلطی ہوئی میں سرنڈر کر جاؤں گا اور معافی مانگوں گا، اور تمہاری غلطی ہوئی تو تم سرنڈر کرو گے اور معافی مانگو گے۔ یہ شان تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ یہ نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہمارے حق میں آیا، مال مل رہا ہو اور حق حاصل ہو رہا ہو تو بہت خوش ہیں، اللہ سے بھی خوش، رسول سے خوش، قرآن بھی زندہ باد، اور اگر قرآن یہ فیصلہ کر دے، حدیثیں یہ فیصلہ کر دیں کہ نہیں تمہیں بہت سارا مال اس کو دینا ہوگا، کچھ مال اس کو دینا ہوگا، کچھ مال اس کو دینا ہوگا، تمہیں نقصان تمہیں برداشت کرنا ہوگا، وہیں پر پھر تعلیم شرع سے باغی ہو جائے انسان۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے کہ قرآن و حدیث ہمارے مرضی کے مطابق، ہماری رضا کے مطابق، ہمارے فائدے والے حکم دیں تو ہمیں ہر چیز اچھی لگے، ورنہ ہم انکار کر دیں۔ یہ غلط ہے۔ صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ سمعنا، ہم نے حکم کو سنا، واطعنا، اور ہم نے اس کی اطاعت کی، ہم حکم مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، اخروی عزتیں انہی کے لیے ہیں۔ تو ہم بنتے تو عاشق رسول ہیں، نعرے لگتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور یہ غلام کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کے نبی کا کوئی حکم بیان ہو، کوئی ایسا فیصلہ جو بظاہر اس کے خلاف جا رہا ہو اور اس میں مالی نقصان ہو رہا ہو، تو وہ اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی کیسے غلام ہو؟ غلام تو اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہی کیا۔ اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آئے تو بالکل سروں کو جھکا دیں، آخرت کی فلاح و کامرانی آپ کو ملے گی۔ اب آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ، اور اس کا تقوی اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت اسی وقت ہوگی جب پہلے آپ اللہ اور رسول کے احکام سیکھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ذہن استعمال کرنے میں کیا کیا شریعت کا حکم ہے، تو میں صحیح طرح ذہن استعمال کروں، دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے، چھونے، ستر کا استعمال، پیروں کا استعمال، دوستیاں، رشتہ داریاں نبھانا، مال کمانا، مال کو خرچ کرنا، ان تمام چیزوں میں احکام شرع ہوتے ہیں۔ ایسی یہ عقیدہ اختیار کرنا، اس عقیدے کو چھوڑنا، احکام شرع ہوتے ہیں۔
گناہوں کی معرفت انسان حاصل کرے گا تبھی گناہوں کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر سکے گا۔ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ سے ڈرنا، اس کا مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اور اس سے یتقی مانے اس کا تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ انسان ہر ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے قلب میں صفت تقوی موجود ہے۔ انعام کیا ہوگا؟ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں جو باتیں سنی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے احتساب کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے اندر کمی کوتاہی محسوس کروں تو ہمت کے ساتھ اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی دعا میں آپ کے لیے بھی کرتا ہوں۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا مالک مولا ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے بھائی بہنوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر تیرے قرآن کے فیض کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کی حاضریاں قبول فرما لے۔ اس درس کو ہمارے درجات کی بلندی کا سامان بنا دے، سابقہ گناہوں کا کفارہ بنا دے، نیکیوں میں اضافے کا سبب بنا دے، درجات کی بلندیاں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں رمضان کی مکمل برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے بھائی بہن رمضان میں بھی عبادات کے سلسلے میں سستی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ سستیاں دور فرما دے۔ جو ہمارے بھائی بہن رمضان میں بھی گناہ نہیں چھوڑ رہے، اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزگی کی نعمت سے مالا مال فرما اور احترام رمضان کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں علم دین سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے جو آج قرآن کا فیض حاصل کیا، جو تعلیم قرآن ہمارے سامنے پیش کی گئی، اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرنے اور قابل عمل باتوں کو اپنانے، اور اگر ہم نے کسی برائی کا ذکر سنا ہے تو اس برائی کو خود سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جتنے ہمارے بھائی بہن ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی سکون عطا فرما، طبیعتوں کا قرار عطا فرما دے۔ جو چیزیں ان کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، بے قراری، بے سکونی ہے، اضطراب ہے، صدمات ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اسباب کو دور فرما دے، زندگی کو پرسکون بنا دے، ذہنی سکون عطا فرما دے، گھر میں خوشیاں عطا فرما، آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما دے۔ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے، چھوٹوں کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر ہماری پریشانیوں میں یقیناً تیری مصلحت صحیحہ پوشیدہ ہے اور تیرا ارادہ ازلی یہ ہے کہ کچھ عرصے وہ ہمارے ساتھ رہیں اور ہم اس آزمائش پہ پورا اتریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی ہمت عطا فرما، ہمیں صبر و تحمل کی نعمت سے مالا مال فرما دے، اس صبر جمیل پر اجر عظیم بھی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، ان کے بہترین رشتے دلوا دے۔ جو بچے ہیں ہمارے ایسے کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اچھی لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں، بعض مائیں اس میں بھی پریشان ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سلجھی ہوئی فیملی سے، نیک بچی سے، اچھی بچی سے، سمجھدار سلیقہ مند بچی سے ان کا رابطہ کروا دے۔ اے مالک مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو روزگار حاصل کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نوکریوں پر استقامت عطا فرما، ان کی تنخواہیں بڑھا دے، ان کو ترقیاں عطا فرما۔ اگر ان کے قریب رہنے والے کچھ لوگ ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کریں، انہیں نوکری سے نکلوانے کی اور اوپر والوں کے دلوں میں بدگمانیاں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سازشوں سے سب کو محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما دے، جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک، پرہیزگار، متقی، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، علم دین سیکھنے والے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے اپنے والدین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، جن بہن بھائیوں پہ قرضے ہیں اور قرضوں نے کمر توڑ دی ہے، احساس ذلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، قرض خواہ بار بار تنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قرض خواہوں کو بھی صبر عطا فرما اور ان کے لیے غیب سے قرض اتارنے کا کوئی وسیلہ اور سبب مقرر فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں نجات عطا فرما دے، جو جیلوں میں بے قصور بہن بھائی بندے، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے حیرت انگیز طور پر غیب سے کوئی سبب بنا دے۔
مالک مولا میدان محشر میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، اور ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ خاص طور پہ دعا فرمائیں جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، دیگر امور میں تعاون کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، یعنی دین کے کام میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ جیسے انہوں نے آسانی پیدا کی تو دنیا اور آخرت میں ان کو آسانیاں عطا فرما۔ جس وقت سب قبر میں چھوڑ کر تنہا چلے جائیں، اللہ تعالیٰ یہ خدمتیں ان کے اس وقت بہت زیادہ کام آئیں۔ مالک مولا ان کی قبور کو اپنے حبیب کے نور سے منور فرما دینا، ان کو قبر کی تنہائی محسوس نہ ہو، قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دینا، میدان محشر میں سرخرو رکھنا، عرش کا سایہ عطا فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کے توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما، گھر میں برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یا رب کریم جو بھی ہمارے بھائی بہن دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر اور بہت ہی بلندیاں عطا فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔